محبوب چہرے تو پیدا تیرے دیدار کا میں گم شوق ہے ایک واری کا میں نسائی دل پہ ایک واری کا میں نسائی دل پہ تیرے مستار کا میں گم شوق ہے جدو حجرے تو مسجدیں دعا دے ہمیں تیرا اسلام صفات باندھے ہمیں سبحان اللہ تیرا اسلام صفات باندھے ہمیں دیوہ قربان ہندوائی قربان کا تیری رفتار کا میں گم شوق ہے آپ نے دے اپنے غیرات غمخوار ہیں سب رسولات نبیان کا سردار ہیں سب رسولات نبیان کا سردار ہیں میں کمینے بھی سونا نظرِ کرم تیرے کردار کا میں گم شوق ہے تیرے جسم مبارک کی نوری شعاع وچ اندھیرے تیرے سوئے ربا سبحان اللہ میرے دل نو منور کر سونیا تیرے انوار کا میں گم شوق ہے میرا محبوب چہرے تو پردہ مٹا تیرے دیدار کا میں گم شوق ہے حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب گرام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے پچھلے جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے شرک کے متعلق چند معلومات بیان کی ہیں تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی شرک کے متعلق چند معلومات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا جب ہماری سنت مزارات پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں کچھ احباب کہتے ہیں جناب یہ شرک ہے اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت والے اگر تیاری منا لیں احباب کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی شرک ہے میلاد منائیں تب بھی شرک حضور کو حاضر اور ناظر جانے تب بھی شرک حضور کو کے لیے علم غیب مانے تب بھی شرک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانے تب بھی شرک حضور کی جو صفت ہم بیان کرنے جائیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ شرک ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ شرک کا فتویٰ ہم تب لگائیں گے جب ہمیں معلوم ہو کہ شرک ہوتا کیا شرک کی تعریف کیا ہے آئیے پچھلے جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت
انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے جائیں گے. جب قرآن پڑھا جائے میری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے محبت کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون. سبحان اللہ. پروردگار نے پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. خالق کائنات نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. حالانکہ تمہیں علم ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. خالق کائنات وہ ہستی ہے، پروردگار وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو سجدے کے لائق ہے. معبود حقیقی وہ ہے، خالق حقیقی وہ ہے، عالم الغیب حقیقی وہ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کی عبادت کے اندر، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر جو صفات ہیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان کا حقیقی خالق خود خالق کائنات ہے. فَلَا تَجْعَلُوا سبحان اللہ. لِلَّهِ سبحان اللہ. أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. اب اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی غیر کو خداوند قدوس کے برابر شریک ٹھہرانا اصل میں یہ شرک ہے. بے شک. اللہ کی ذات کے ساتھ عبادت کے اندر ہو، خواہ اس کی صفات کے اندر کسی بھی غیر کو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر اس کے ساتھ شریک اس کے ساتھ برابری کرو گے تو یہ شرک ٹھہرائے اور یہ شرک ٹھہرائے. تو عزیزان محترم اس کے اعتبار سے علماء نے شرک کی دو قسمیں، دو تقسیم کی. ایک وہ شرک ہے جسے کہا جاتا ہے شرک فی الذات. دوسری قسم ہے اس کی شرک فی الصفات. شرک فی الذات کا کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا. کہ جس طرح کے خالق کائنات اپنی ذات کے اندر خود خالق کائنات قطعی طور پر یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اور وہی لا محدود لا متناہی ہے، اور وہی واجب الوجود ذات ہے. یعنی وہ کسی کے سبب سے کسی سے نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. یہ ایمان رکھنا اور یہی عقیدہ رکھنا، یہی حقیقتاً توحید ہے، یہی خالص توحید ہے. ہر مومن مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے. سبحان اللہ. اور وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ خود موجود ہے اور وہ ہمیشہ حی و قیوم ہے. وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم ہے. نہ اس سے پہلے کوئی ذات ہے نہ اس کے بعد کوئی ذات ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ عبادت کے اندر، نہ خلقت کے اندر، نہ پیدائش کے اندر، نہ عبادت کے اندر، نہ استمداد کے اندر، نہ کسی صفت کے اندر. جب ایسا کریم رب ان صفات کے اندر وحدہ لا یکتا ہے تو اسے اصل توحید کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب کون ایسا مسلمان ہے جناب والا؟ اب اسی شرک فی الذات کو لے کر، اب شرک فی الذات میں نے آپ کو کہا کہ خالق کائنات اپنی ذات کے اندر قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے،
اور خالق کائنات واجب الوجود ہے. اگر کوئی شخص اسی تعریف کی طرح کسی غیر کو یہ کہے علیہ باللہ یہ کہے کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدیم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازلی ہے، ابدی ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے، لا محدود لا متناہی ہے، تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ شرک ہو گیا. کون ایسا شخص ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازلی ابدی قدیم جناب والا لا متناہی لا محدود مانتا ہے؟ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات ہیں، آپ کی تمام صفات حادث ہیں، وہ قدیمی نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، کیونکہ ازلی اور ابدی جو قدیم جو صفات ہیں وہ خالق کائنات کی صفات. سبحان اللہ. جب اتنا بڑا فرق ہو جائے تو پھر شرک لازم نہیں آتا. یہ نہیں کہ جناب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جناب والا وہ ملا دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح کے اللہ کی ذات میں کوئی برابر نہیں ہے تو اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی برابر نہیں ہے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ سجدے کے لائق ہے، اور وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، اور جناب والا وہی مسجود ہے، اسے سجدہ کیا جاتا ہے. اور جناب والا جس طرح کے اللہ کی ذات کے اندر کسی کو جناب والا شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، تو اسی طرح اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اب کس طرح دیکھیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے. اب خالق کائنات قیوم بھی ہے، خالق کائنات حی بھی ہے، حی بمعنی زندہ، ہمیشہ زندہ. اور خالق کائنات سمیع بھی ہے، خالق کائنات بصیر بھی ہے، خالق کائنات نور ہے، خالق کائنات گواہ ہے، خالق کائنات عالم ہے، خالق کائنات اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور خالق کائنات رؤوف رحیم بھی ہے. یہ تمام جو صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ رحمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رؤوف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مہربان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی کہے جناب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہتے ہو تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ رؤوف اور رحیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہیں؟ عزیزان محترم، آؤ ہم نہیں کہتے بلکہ خود خالق کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنا عقیدہ سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے وہ قدیمی نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، حادث ہے، لا متناہی ہے، اور جناب والا وہ محدود ہے، متناہی ہے. اللہ کی جو جتنی بھی صفات ہے وہ لا متناہی ہے، لا محدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے. میرے آقا کی صفات کی حد ہے، اللہ کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے. اور جب اتنا فرق ہو جائے تو پھر یہ شرک نہیں بن سکتا. اگر یہ شرک ہے تو پھر کیا الیاذ باللہ قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ آئیے خالق کائنات نے جب اپنی صفت بیان کی، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اللہ تعالی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. سمیع کا معنی ہے سننے والا، سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا. بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. اب اللہ کی یہی صفت خالق کائنات میں 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا. اب دیکھیں یہ صفات میں آپ کے سامنے، اگر یہ بات ہے، اب دیکھیں زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ رہنے والی ذات
اللہ کی ہے. ہم بندے کو زندہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب ہمارے ہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو زندہ نہیں بولتا ہے؟ تو کیا اگر کوئی شخص کہے یہ زندہ ہے تو یہ مشرک بن گیا؟ نہیں، اللہ زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، بندہ زندہ ہونے میں اللہ کا محتاج ہے. سبحان اللہ. جب یہ فرق ہو جائے تو پھر شرک نہیں بنتا، شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب جو الفاظ اللہ کے لیے بولے جائیں وہ اگر مخلوق کے لیے بولے جائیں تو شرک ہو جاتا ہے. نہیں، ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں جناب والا جو حقیقی معنی کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مجازی معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کے اندر فرق کریں گے تو پھر فرق یہی ہوگا جو صفات اللہ کی ہے وہ قدیمی ہے، لا متناہی ہے، لا محدود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. لیکن جب یہ صفات کسی جناب والا غیر کے اندر آئیں گی، مخلوق کے اندر آئیں گی، تو پھر وہ حادث بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے، اور وہ ساری کی ساری صفات عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں زندہ ہونا اللہ کی صفت ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا کہ حی، اللہ زندہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ زندہ ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ اللہ زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور بندہ زندہ ہونے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. جب اللہ کا آرڈر آیا آنن فانن اس کو موت واقع ہو جائے. تو پھر جب اتنا فرق ہو جائے تو شرک بنتا نہیں ہے. اب دیکھیں خالق کائنات کی ایک صفت سمیع بھی ہے اور ایک صفت بصیر بھی ہے. سمیع کا معنی ہے سننے والا اور بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. آئیے خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ کی ذات بصیر بھی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے وہ بصیر اور دیکھنے والا ہے. خالق کائنات کی یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے استعمال کی. آئیے عزیزان محترم قرآن کا ایک اور مقام 29واں پارہ سورہ دہر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فجعلنا دیکھنے والا، اللہ بھی سننے والا، اللہ بھی دیکھنے والا. عزیزان محترم ان کے بقول جو اب آپ کہتے ہیں جناب والا اللہ کی صفات اگر غیر کے اندر مانی جائے تو شرک بنتا ہے. عزیزان محترم میں انہیں دعوت فکر دینے لگا ہوں. خالق کائنات نے 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا میں بھی سمیع ہوں، میں بصیر ہوں. یہ عزیزان محترم خالق کائنات نے 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا انسان بھی سمیع اور بصیر ہے. اب جناب والا ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر تنبیہ کریں آیا جناب والا پہلی آیت درست ہے یا دوسری آیت مبارکہ درست ہے؟ نہیں عزیزان محترم ہم یہ کہتے ہیں اللہ سمیع اور بصیر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور انسان سمیع اور بصیر ہونے میں اللہ کا محتاج ہے. اور پھر جب اتنا فرق ہو جائے تو شرک بنتا نہیں. اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے، وہ ہمیشہ سے سننے والا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا. لیکن انسان کی جو سماعت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ چاہے تو انسان سنے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان سن سکتا نہیں. جب اتنا فرق ہو اور پھر یہ صفت خالق کائنات نے انسان کو عاجزی طور پر عطا کی ہے. انسان مر گیا، سننے کی طاقت ختم، دیکھنے کی طاقت ختم، سماعت ختم، بصارت ختم،
رضا اسی طرح جب ایک عام انسان کو سمیع اور بصیر کہنے سے شرک لازم نہیں آتا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہنے سے بھی شرک لازم نہیں آتا ہے۔ اگر یہ بات ہے اور میں قرآن پڑھنے لگا ہوں پھر ان آیات بینات کو آپ جناب والا تطبیق دے کے دکھائیں، کیونکہ ہمارے جمعے کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اسی طرح آپ احباب کے سامنے قسط وائز انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے شرک کے متعلق یہ جو آج ہمیں بات پہ شرک کا فتویٰ لگا ہمیں بتائیں تو صحیح ہم نے کس بنا پہ شرک کیا ہے۔ آج تم کہتے ہو جناب یہ بریلوی حضرات مشرک ہے، تو بھائی کس ذات پہ، کس بنا پر، کس سبب پہ آپ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں؟ وگرنہ اپنی زبان کو سنبھالو، خالق کائنات کے فرمان کے مطابق آپ مشرک بن جاؤ گے، حضور کے فرمان کے مطابق آپ مشرک بن جاؤ گے۔ وگرنہ جو عقائد قرآن پاک نے بیان کیے ہیں ہم آپ کے سامنے آیات بینات رکھیں گے، ہمیں آپ بھی وضاحت کے ساتھ سمجھائیں کہ جناب والا ہم شرک کیسے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہیں سے آپ احباب کے سامنے بیان شروع ہوگا، ہمارے کہیں البلاغ احباب سنتے بڑی وصول دل پانے، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ